سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے طالبان کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی روکنے کے لیے جس آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے آغاز سے پہلے ہی شدید مخالفت شروع ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پختون عوام لفظ آپریشن سے پہلے ہی سخت الرجک ہیں۔ ویسے بھی ماضی میں 12 فوجی آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ صافی کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں آپریشن سے نہ تو کل مسئلہ حل ہوا تھا اور نہ ہی حل ہوگا، اس لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی سے متعلق چین کی تشویش کے بعد حکومت حرکت میں آئی۔ متحدہ عرب امارات میں افغان طالبان کے ایک اہم رہنما سے ٹی ٹی پی کے مسئلے پر ایک پاکستانی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی، لیکن شاید یہ بے نتیجہ ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے حکومت کو نیشنل ایکشن پلان کی فائلوں پر سے گرد ہٹانی پڑی۔ لمبے عرصے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے عزم استحکام پاکستان کے نام سے ایک نئی ہمہ گیر مہم کے آغاز کا فیصلہ ہوا۔ لیکن سلیم صافی کے مطابق حکومت نے غلطی یہ کی کہ عزم استحکام پاکستان کے ساتھ آپریشن کا لفظ بھی لگا دیا۔ چونکہ لوگوں کو علم ہے کہ ہر پختون ملٹری آپریشن کے لفظ سے الرجک ہیں، اس لیے جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں اس کی مخالفت کا مقابلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے اگلے دن وزیر اعظم کو خود وضاحت کرنا پڑی کہ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں ہو رہا، بلکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ آپریشن کو مربوط بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوات آپریشن سے قبل مولانا فضل الرحمان نے متنبع کیا تھا کہ طالبان اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اب ان کا کہنا ہے کہ ڈی آئی خان اور نواحی اضلاع پر قبضے کے بعد اگر یہ صورتحال رہی تو وہ عنقریب پورے صوبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ لیکن یہ کہہ کر مولانا فضل الرحمان آپریشن کی بھرپور مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف مخالفت کرنے والی جماعتیں طالبان کی موجودگی کا رونا بھی رو رہی ہیں اور دوسری طرف عوامی رائے کو دیکھ کر فوجی آپریشن کی مخالفت بھی کر رہی ہیں، لیکن یہ کوئی متبادل حل بھی تجویز نہیں کر رہا۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مسئلے کا حل مذاکرات ہیں اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ آپریشن سے کل مسئلہ حل ہوا تھا اور نہ ہی آج حل ہوگا۔ اب تک پاکستان میں ٹوٹل 12 بڑے فوجی آپریشن ہو چکے ہیں، جن میں آپریشن المیزان، آپریشن راہ حق، آپریشن زلزلہ، آپریشن صراط مستقیم، آپریشن شیر دل، آپریشن راہ راست، آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم، آپریشن بریخنا، آپریشن راہ نجات، آپریشن کوہ سفید، آپریشن ضرب عزب اور آپریشن رد الفساد قابل ذکر ہیں۔ ان آپریشن کے نتیجے میں مقامی لوگ بے گھر اور بے در ہوئے، ان کے گھر اور حجرے مسمار ہوئے، لیکن جواب میں ابھی تک وزیرستان کے لوگوں کے گھر دوبارہ پوری طرح تعمیر نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے وہ آپریشن کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے شک کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 20 سال میں یہ دیکھا ہے کہ ایک طرح کے طالبان یعنی افغان طالبان کی سرپرستی ہو رہی ہے اور دوسری طرح کے طالبان یعنی پاکستانی طالبان سے جنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے بھی وہ حکومتی اقدامات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ عام لوگ تو افغان اور پاکستانی طالبان میں تفریق نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج ایمن ولی خان جیسے لوگ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز عسکریت پسندوں کی سرکوبی میں سنجیدہ نہیں۔ سلیم صافی کے مطابق اگر 1 درجن فوجی آپریشن ہوئے ہیں تو ٹی ٹی پی کے ساتھ امن معاہدے بھی کم نہیں ہوئے۔ شکئی معاہدہ، سرا روغا معاہدہ، سوات معاہدہ اور اسی طرح کے کئی معاہدے ہوئے، لیکن ان کے نتیجے میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب ہم جیسے لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو معترضین اعتراض اٹھاتے ہیں کہ پہلے کون سے مذاکرات سے مسئلہ حل ہوا جو ابھی حل ہو جائے گا۔ حالانکہ 20 سالوں میں مذاکرات اور آپریشن اس لیے ناکام ہوتے رہے کیونکہ ریاست پاکستان کی پالیسی ڈبل گیم پر مبنی تھی، اور جن لوگوں نے اس پالیسی کو ترتیب دیا اور چلایا وہ ان ہزاروں لوگوں کے قتل کے ذمہ دار بھی ہیں۔ دوسری مصیبت یہ رہی کہ ماضی میں کبھی کل کے خلاف آپریشن نہیں ہوا بلکہ جز کے خلاف ہوتا رہا۔ ایک جگہ آپریشن ہوتا اور دوسری جگہ جنگ بندی ہوتی۔ اسی طرح مذاکرات بھی کبھی اس لیے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے کیونکہ وہ بھی ہمیشہ جزوی ہوتے رہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ہونے والے معاہدوں کے گارنٹر نہیں ہوتے تھے۔
अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान को बतौर गारंटर शामिल किया जा सकता है। साफ़ी के मुताबिक लोग समझते हैं कि इस वक्त फ़िज़ा मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी आज साजगार है पहले कभी नहीं थी। इस वक्त तहरीक तालिबान एक क़यादत तले मुत्तहिद हो चुकी हैं और अगर क़यादत से बातचीत हो जाए तो इसका सब पर इतलाक़ होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इस पर भी होता है कि वो कौन से लोगों के ज़रिए किए जाते हैं। इसलिए तालिबान के यहाँ कदर मंजिलत रखने वाले पख्तूनों का एक जिरगा बनाया जाए और वो अमारात इस्लामी के ज़रिए TTP से बराह रास्त मुज़ाकरात करे। TTP से खुद अब बात न करने की ज़िद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त इन्हें अमारात इस्लामी के ज़रिए मजबूर किया जा सकता है वो वक्त अब गुजर गया है। दूसरा, जब इस रियासत के नुमाइंदे जनरल फैज़ हमीद ने पहले उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात किए हैं तो अब बराह रास्त मुज़ाकरात करने में क्या हर्ज है। हाँ, ये मुज़ाकरात फ़ौज को नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात फ़ौज का काम नहीं, लेकिन इन मुज़ाकरात को फ़ौज की मुकम्मल बैकिंग होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है अगर पूरे खुलूस और रियासत की मुकम्मल बैकिंग और अमारात इस्लामी के ताउन से मुज़ाकरात किए जाएं तो मुस्बत नतीजा ज़रूर बरामद होगा। अगर अमेरिका और तालिबान का मसला बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है तो पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तानी तालिबान का क्यों नहीं हो सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।